اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں حضرت معین میاں اور حضرت مولانا شاکر صاحب کا، مولانا کشمیری صاحب کا کو ویلکم کرتا ہوں. آپ تمام لوگوں کو ویلکم کرتا ہوں. دیکھیے تھوڑا ایگزیکٹ ٹائم پہ ہم لوگ میٹنگ شروع کر رہے ہیں. آج کی میٹنگ کس لیے بلائی گئی ہے، کیا مقصد ہے اور ہم کیا آپ سے ساتھ چاہتے ہیں، اس کے تعلق سے میں چاہوں گا کہ سعید خان صاحب یہ پوری مہم کے بارے میں اور پچھلے سال اور اس سال ہم لوگ کیا کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا ہم نے کیا ہے پہلے، اس کے تعلق سے سعید خان آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. اس کے بعد حضرت آج کا خاص بیان ہے حضرت مولانا شاکر صاحب کا. ہاں، سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک مولانا کشمیری سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت ہی کے لیے ہیں جو اس کائنات کا خالق، مالک و حاکم ہے. کروڑوں درود و سلام اور مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم پر جو ہم سب کے لیے سب کچھ ہے. معزز شرکا، گزشتہ سال یہ اسلام جم خانہ کو شرف حاصل ہے کہ اس کے صدر کی نگرانی میں ہم لوگوں نے کیمپین لانچ کیا. اور وہ کیمپین لانچ کرنے کی وجہ جو تھی وہ مختصر کہہ دوں. موجودہ دنیا اسٹیٹسٹکس کی ہے، انالیسس کی ہے، ایکشن ری ایکشنز کی ہے. تو ہم لوگوں نے ایک چھوٹا سا سروے کرایا کہ کیا ہمارا غیر مسلم طالب علم یا بزنس کرنے والا یا ہم گورنمنٹس امپلائیز یا ٹیچر حضرات یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کسی طرح کچھ جانتے ہیں کیا. شاکر صاحب، لوگوں سے ہم نے پوچھا کہ آپ محمد، ان کے نزدیک محمد صاحب کے بارے میں کیا جانتے ہیں. تو اٹ واز ویری شاکنگ کہ اس ملک میں جہاں ہم صدیاں گزار چکے، وہاں بڑی تعداد آقا اور مولا کے بارے میں اس سے زیادہ تعارف نہیں رکھتی کہ محمد صاحب ان کے مذہب میں کچھ بڑے ہیں، ان کا دھرم جو ہے وہ دھرم گرو ہے. اس سے زیادہ جو ہے بمبئی شہر میں ہم کو تعارف نہ مل سکا. تو اس بات کی بڑی بے چینی رہی کہ ہم اپنے نبی کا تعارف بھی انتقال تک نہیں کرا پائے. تو پچھلے سال ہم لوگوں نے کیمپین پلان کیا جس کا نام ہم نے رکھا پروفٹ فار آل، اور کہ نبی سب کے لیے، پیغمبر سب کے لیے. امت میں دیگر مسائل پہ بہت گفتگو ہوتی ہے، اور یہ ہم لوگوں کو بھی خدشہ تھا کہ جب ہم یہ گفتگو شروع کریں گے تو لوگ کہیں گے یار امت میں تو اتنی خرابیاں موجود ہیں، نیا کیا شروع کر دیا آپ نے، پہلے امت سدھارو، پھر ملت سدھارو، پھر غیر مسلموں میں جانا. بہرحال وہ ساری چیزوں کو ہم نے سائڈ میں رکھا اور یہ طے کیا کہ کیمپین صرف اور صرف غیر مسلموں میں آقا اور مولا کے تعارف کے تعلق سے ہوگا. بس کہ ہم غیر مسلموں سے اپروچ کریں گے اور نبی کے لائف کے گلمسز بتائیں گے کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کی شخصیت کیا تھی، اور ان حدیثوں کا ذکر کریں گے جو ریلیونٹ ہے آج کی ہیومن سوسائٹی سے. پوری ہیومن سوسائٹی ڈسرے ہے، ہر طرف نفسا نفسی ہے، اور انسانی سماج کا سب سے پہلا یونٹ جو گھر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ پریشانیوں میں مبتلا ہے. ایسے گھر ہیں اکراس دا ریلیجن، ہمارے گھروں میں لوگ بات نہیں کر رہے ہیں، بھائی بھائی سے بات نہیں کر رہا ہے. پوری سوسائٹی میں اگر آپ بلڈنگ میں چلے جائیں تو ہر آدمی ایک دوسرے سے اختلاف کیے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ جو پوری ہیومن سوسائٹی ہے وہ ڈسرے ہے، وہ کسی کا مذہب سے بھی اسے رشتہ نہیں ہے. سارے مذاہب کے لوگوں کے اندر عجیب سی بے چینی ہے، اور سکون اور اطمینان نام کی کوئی چیز نہیں پائی جاتی. اس کا ربط اور ضبط جو ہے وہ صرف آقا کی تعلیمات ہے.
اور وہ تعلیمات ہیں جس کا ہم مذہبی اعتبار سے تو فرض مان کر کرتے ہیں، لیکن اگر غیر مسلمین بھی ان تعلیمات کو سن لیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ اس کی ریلیونسی بالکل آج جیسی ہے. تو ہم نے کیمپین لانچ کیا. اس کیمپین میں ہم نے آقا اور مولا کی انہی حدیثوں کا ذکر کیا جو انسانی سماج سے جڑی ہوئی ہیں. بزرگوں کی عزت کیجیے، پڑوسوں کے حقوق ہیں، بیواؤں اور یتیموں کے حقوق ہیں، درخت لگائیے، پانی بچائیے، بالکل ایسی باتیں جس کو دیکھ کر یہ لگتا ہو کہ میرے لیے کہی جا رہی ہیں باتیں. جس کے اخلاق اچھے نہیں وہ کچھ بھی نہیں، جس نے بیٹی کی کفالت کر لی اس نے جنت پالی. بالکل میں مفہوم کہہ رہا ہوں معافی کے ساتھ. تو ایسی حدیثوں کا ایک بڑا سا سلسلہ ہم نے جو ہے وہ کلیکٹ کیا، علماء کی نگرانی میں کلیکٹ کیا، اور اس کو غیر مسلموں میں پروپوگیٹ کرنے اور پہنچانے کے لیے مختلف پروگرامز کیے. تو پچھلے سال ہم نے جو پروگرامز کیے ان کی چند جھلکیاں میں آپ کے سامنے بتا دوں کہ ہم نے پچھلے سال بمبئی کی نہیں بلکہ ہندوستان کی تاریخ کا ایک بالکل یونیک پروگرام کیا. وہ یہ ہے کہ ہم نے غیر مسلم شعراء کے ذریعے آقا اور مولا کی مدح سرائی کرائی. ہندوستان میں پہلی بار ایسا ہوا کہ 12 کے 12 غیر مسلم شعراء ہیں اور محمد عربی کی شان میں حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. یہ بہت یونیک تھا، پہلی بار ہوا. اور اسی جو میں وی تھینکس آلویز تھینکس اسلام جم خانہ دا انٹائر ٹیم کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے دروازے ہمارے لیے کھول کے رکھے. تو اس محفل میں جو نعتیہ محفل میں جو لوگ آئے تھے اس کا اثر آج تک ہے. ان اشعار پر لوگوں کا باقاعدگی سے روتے رہنا ہم نے دیکھا ہے. اور یہ سمجھ میں آیا کہ ہمارا فانا لگا ذکر جو ہے وہ خود اللہ تعالیٰ نے انتظام کر رکھا ہے. نبی کا ذکر بلند ہے اور وہ بلند ہی رہے گا. تو وہ نعتیہ مشاعرہ ہم نے رکھا. اس کے بعد آج جو چیز پیراللی اوپر چل رہی ہے کہ ہم نے پہلی بار بمبئی شہر کے 80 جرنلسٹوں کو بلایا اور ان جرنلسٹوں کو نان مسلم سارے نان مسلم جرنلسٹ بلائے. اسی کا پیرالل پروگرام ابھی اوپر چل رہا ہے جس میں ہم نے سارے نان مسلم جرنلسٹ بلائے. اور اس میں ہم نے نبی کی سیرت کے گلمسز پیش کیے اور ان کی بھی وہی شکایت کہ اتنے دن تک کہاں تھے، اتنے دن تک کہاں تھے، کیوں نہیں کوئی بولنے آیا آج تک کہ محمد ایسے تھے. ہم کو یہ بات سمجھانے میں ابھی بھی دقت ہے کہ ہم لوگ نہیں سمجھا پائے کہ ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں، کیوں اتنی دیوانہ وار ہم کو آقا سے محبت. شاید ہم یہ سمجھا لیتے تو وہ جو چیزیں وہ پریشانیاں جو ان کے دماغ میں آتی ہے کہ آقا کی شان میں ذرا سے وہ ساخی ہو جائے تو پوری دنیا کا مسلمان جو ہے وہ سڑکوں اور چوراہوں پہ کیوں نکل آتا ہے. وہ ناموس رسول کے لیے میرا بھی عقیدہ وہی ہے کہ جان دے دیں گے، جان لے لیں گے. اس ناموس کے لیے اتنا تڑپتا کیوں ہے؟ تو ہم جو ہے بحیثیت امت اپنی نبی سے بے پناہ محبت کی بنیادوں کو غیر مسلموں تک نہیں سمجھا پائے کہ ہم کیوں اپنے نبی کو اتنا چاہتے ہیں. اور اس کے ریزنز ہیں دیز آر دا کیریکٹرسٹکس آف محمد صلی اللہ تعالی وسلم جس کی وجہ سے ہم اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے ہیں. تو یہ شکایتیں عام تھیں اس پریس میٹ میں بھی کہ آپ اتنے سالوں بعد کیوں آئے. اس کے بعد ہم لوگوں نے بچوں کے درمیان مقابلے کیے. اس مقابلے کی بھی خاص بات ہم نے یہ رکھی کہ اس کا جو فائنل فنکشن رکھا اس میں بی ایم سی کے ایجوکیشن کے جو غیر مسلم نان مسلم سٹاف ہے ان کو ہی جج بنایا تاکہ وہ اس بہانے سیرت رسول اللہ سن لیں. تو بڑی تعداد میں ٹیچرز اور وہ جو گورنمنٹ آفیسرز تھے وہ سننے کے لیے آئے. ہم نے پہلی بار کیلیگرافی ایگزیبیشن رکھا بمبئی شہر میں 22 سال بعد. اس میں محمد پر کیلیگرافی اور پورے مہاراشٹر سے کیلیگرافرز آئے اور انہوں نے جو ہے وہ کیلیگرافی دیکھی. اس بار کیلیگرافی جو ہے کل ہی ماہم درگاہ کے پریمائسز میں رکھی گئی ہے صبح 10 سے لے کے رات 8 بجے تک. اس بار نعتیہ مشاعرہ 23 تاریخ کو رنگ ہال میرا روڈ پہ رکھا گیا ہے. ان کی گزارش تھی کہ اس بار باہر آئے ادھر آئے تو اس بار 22 تاریخ کو رکھا گیا. ہم نے پہلی بار ایک تجربہ کیا. نئی دنیا ہے، جدید بچے ہیں، آج کل وہ ریلز بہت بناتے ہیں ریلز. اور صبح اس پہ آج تک محو حیرت ہے کہ جب ہم نے ریل کمپٹیشن اناؤنس کیا اور اس کے پروموٹرز کو بلایا کہ جو پروموٹس کرتے ہیں تو اس پورے آڈیٹوریم میں باحجاب مسلم لڑکیاں بیٹھی تھیں اور پتہ چلا وہ پروموٹرز ہیں اور ایک ایک کی فالوئنگ 2 لاکھ 80 ہزار. اگر آپ اس کو ایک میسج میں دے دیں تو اس کو دیکھنے کے لیے اتنے سارے لاکھ لوگ دیکھتے ہیں. تو ہم نے پہلی بار جو ہے وہ
ریل کمپٹیشن کیا. ریل کمپٹیشن کی بھی یونیکنیس یہ تھی, آپ لوگوں کو اطلاع دیتے خوشی ہو رہی ہے کہ اس میں بچوں نے, ہزاروں بچوں نے ریلز بنائی. جیسے ایک حدیث ہم نے ان کو دی کہ آپ کو اس حدیث پہ ریل بنانا ہے کہ پانی بیٹھ کر پیو. تو بہت ساری ریلز آئیں. ایک ریلز یہیں اسلام جم خانہ سے آئی کہ ایک بچے دونوں کرکٹ کھیلتے ہیں, بھاگتے ہوئے کے تھکتے ہیں, ایک لڑکا کھڑے ہو کر جو ہے وہ پانی پینے لگتا ہے تو دوسرا کہتا ہے ارے بھائی پانی بیٹھ کے پیو, بیٹھ کے پانی پینا سنت ہے. اور اس کے ساتھ وہ اس کے سائنٹیفک ریزنز بولتا ہے کہ نبی کی کوئی بھی بات اللاجیکل اور ان سائنٹیفک ہے ہی نہیں. تو اس طرح کے ہم نے ریل کمپٹیشنز کیے, بڑے ہیلتھی انعامات دیے ہم لوگوں نے. پھر ہیومن چین بنائی. اس بار ہیومن چین 26 تاریخ کو بنے گی. ہم نے الگ الگ اسپاٹس پہ اسٹوڈنٹس کو کھڑے رکھا اور وہ حدیثوں کا ڈسپلے لے کے 2-2 گھنٹہ کھڑے رہے اور ہزاروں لوگوں نے اس کو پڑھا. اس بار یہ ہیومن چین جو ہے ہم لوگ ویسٹرن سبب لے کے گئے ہیں. باندرا سے شروع ہوگی, پیچز ہوں گے, لیکن جوگیشوری سے لے کے گورے گاؤں تک پوری لمبی ہے 5000 اسٹوڈنٹس کی. وہ انشاءاللہ 26 تاریخ کو ہوگی. تو اس طرح کے پروگرام کی ہم نے ترتیب لگائی. ایک ترتیب اور بھی کی ہے اور اس بار علماء کرام نے ہمیں بہت اعتماد دلایا اور بہت خوش بھی ہوا کہ وہ کریں گے. ہم نے پہلی بار بمبئی شہر میں جو ہمارے گٹر صاف کرتے ہیں, جو ہمارے اندر کا کچرا اٹھاتے ہیں, ان کچرا اٹھانے والوں کو پہلی بار مسجدوں میں بلا کے کھانا کھلایا. ہم نے کسی سیگمنٹ کو نہیں چھوڑا. یہ چاہتے تھے کہ ہر سیگمنٹ میں نبی کی بات, تعلیمات پہنچے. تو اس بار بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس بات کا اعلان کیا ہے, مساجدوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم اپنے اس 4th کلاس امپلائیز کو بلا کر گھروں کھانا کھلائیں گے اور ان کو تحفے دیں گے. مختلف سیگمنٹس میں لوگوں نے جو ہے وہ تحفے بانٹے. کچھ نہیں بات. شیرخرما بہت پسند ہے ہمارے گھر مسلم بھائیوں کو, ہمیشہ بولتے ہیں شیرخرما پلانا. تو لوگوں نے شیرخرما بنایا, کنٹینر میں ڈالا, اوپر ایک گلاب کا پھول رکھا اور وہ جو ہے لوگوں کے گھر پہنچائے گئے. مسجدیں کھولی گئیں, کئی مسجدوں میں. جامع مسجد اس میں بنیادی تھی جہاں بڑی تعداد میں غیر مسلم آئے جنہوں نے پہلی بار مسجد دیکھی. تو اس طرح کا ایک طویل پروگرام بنا. اس طرح کے بہت سارے پروگرام اس بار بھی ہم لوگ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں. ایک مشورہ آیا ہے, اللہ کرے آپ سب کا ساتھ رہے تو ہندوستان کی تاریخ کا ایک بالکل یونیک پروگرام آئندہ سال سے شروع کرنا چاہتے ہیں, جس کا پہلا انعام 5 لاکھ روپیہ, دوسرا 3 لاکھ روپیہ, دوسرا 2 لاکھ روپیہ ہوگا. ہم کوئز کے پیپرز آقا اور مولا کی ذات مبارکہ پر پہلے بھیج دیں گے 70%, اور میتھس اینڈ سائنس کے بعد میں 30% بھیج کر صرف غیر مسلم انسٹیٹیوٹ کے درمیان سیرت کا مقابلہ. مہاراشٹر کے جتنے غیر مسلم مینجمنٹ نان مسلم اسکولز ہیں ان میں ہم پہلے بھیجیں گے اور انہیں کے درمیان سیرت کا مقابلہ, اس کو ایک لفظ کہتے ہیں ایکسٹرا ویگنزا, اس لیول پہ انشاءاللہ کرنے کی کوشش کریں گے. ہم نے پچھلی بار انجمن اسلام سے تعاون مانگا اور انہوں نے دیا. اس میں ایک بات ہم لوگوں نے کہی کہ آپ کیا کتنا نان مسلم اسٹاف ہے, تو پتہ چلا کہ انجمن اسلام 7000 امپلائیز رکھتا ہے, 1800 سے زیادہ نان مسلم اسٹاف ہے. تو ہم نے ان سے پوچھا کبھی اللہ رسول قرآن حدیث کچھ بولا ہے ان سے, تو پتہ چلا ایسا کچھ نہیں کیا. تو ہم لوگوں نے پچھلی بار عید میلاد النبی کے موقع پر نان مسلم اسٹافس کو بلایا اور ان کے سامنے سیرت محمد عربی کے گلمسز پیش کیے. اور ان تمام پروگراموں میں خاص بات یہ تھی کہ ہم نے سب کو تحفے دیے, روح افزا اور کھجوریں. اور یہ کہا اور یہ آقا کی شان ہے کہ آقا کے دربار سے کوئی خالی نہیں جاتا تھا. آقا کا نام سننے آئے ہو, ان کی تفسیر سننے آئے ہو, تو آج آپ بھی خالی ہاتھ نہیں جا سکتے. اس پورے کیمپین سے جو چیز حاصل ہوئی ہم کو وہ ایک جملے میں کہ اس ملک میں لا الہ الا اللہ کہنا جو فرض مذہبی ہمارا تھوڑا سا مشکل ہے کہ ہم لا الہ الا اللہ کہہ کے کسی اپنے مخاطب کو اپنی طرف بلا لیں دائی کی حیثیت سے. فضا بھی اچھی نہیں ہے, نہ ہی بلال کی تو ایمان ہے. لیکن دوسری چیز جو حاصل ہوئی ہے اور وہ اس مہم کا حاصل تھا کہ محمد الرسول اللہ کہنے پر وہ سننے آنے تیار ہے. کسی ایک شخص نے کسی ایک شخص نے بھی آقا کا نام محمد صاحب کے علاوہ نہیں لیا. یہ غیر مسلم ہے, وہ محمد صاحب کہتا ہے یا پیغمبر صاحب کہتا ہے. تو جو میں اس کو دیکھ کر کہتا ہوں عرفان اللہ کا ذکر کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے کر رکھی ہے, خود ہی اس کو اس مقام پہ لے جانے کے لیے اللہ خود کافی ہے. اگر ہم اس میں حصہ ادا کر لیں تو ہماری آخرت کا کوئی سبب بنے گا. تو محمد رسول اللہ کی تعریف میں جب بھی جہاں ہم پہنچے لوگوں نے باتیں سنی,
لوگوں نے قبول کیا. اور ایک ہی سوال سب نے کیا, اتنی دیر سے کہاں تھے؟ تو یہ کیمپین پروفیسر فار آل دوسرے سال میں ہے. ہم لوگ بہت سارے پروگرام کر چکے ہیں. ہماری خوش بختی ہے کہ جیسے پرسوں عامر گئے تھے 7 دن پہلے لکھنؤ, تو مولانا فرنگی ملی صاحب نے پورا کیمپین دیکھ کے کہا کہ وہ پورا بھیجو, میں لکھنؤ میں ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہوں. حیدرآباد کے کچھ ساتھیوں نے کہا کہ ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. دلی میں کچھ گروپس نے کہا کہ یار یہ تو ایسا کیمپین ہے کہ ہم ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اس کیمپین میں ہم نے کسی تنظیم, ادارے, افراد کا نام نہیں جوڑا. ہم لوگ کے نام اس لیے آ جاتے ہیں کہیں کہیں اخبارات میں کہ کیونکہ کیمپین سمجھانے کے نام پہ آ جاتے ہیں, ورنہ کیمپین صرف پروفیسر فار آل کر کے ہے. کل ہم نے ڈاکٹرز کی میٹنگ کی. ڈاکٹرز نے کہا کہ عید میلاد النبی کے دن ہم پورا دن فری سروسز دیں گے, ایک بھی پیسہ نہیں لیں گے, چاہے وہ بڑے سے بڑے ڈاکٹر ہوں یا جی پیز ہوں. اور ایک بچے نے کہا کل, جونیئر ڈاکٹر تھا, کہ روحانسا ہو کے کہنے لگا مجھے 13 سال ہو گئے پریکٹس شروع کر کے, کاش 13 سال پہلے یہ کہہ دیتے کہ میں آقا کے یوم پیدائش کتنی خوبصورتی سے بھی بنا تھا. اس سال سے ہم ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس طرح سے منائیں گے. اور ڈاکٹرز نے اپنی بہت پازیٹیو وائبس دی. انہوں نے ہم سے کہا کہ آپ نے جو حدیثیں ہم کو دی ہیں, جو ڈیزائنز دی ہیں, ہم ہفتہ ہفتہ چینج کر کے اپنی ڈسپینسریز میں لگائیں گے. کچھ نے کہا کہ ہماری ڈسپینسریز ایسے لوکیشنز میں کہ بڑی تعداد میں غیر مسلم گزرتا ہے, تو ہم بڑی بڑی ہورڈنگز چینج کرتے رہیں گے. ہم نے پچھلے سال اس کیمپین کے حصے میں پورے بمبئی میں بھی ہورڈنگز لگائیں, اور وہ ہورڈنگز پڑھ کے جیسے ہم ریڈر بھی ہیں, دیکھتے ہیں کہ سوسائٹی کیا کرتی ہے. کچھ لوگوں نے کہا یار بھڈی بازار ناگپاڑا پہ لگا دی, یہاں کون پڑھتی ہے, اپنے لوگوں کو کیوں بڑھا رہے ہو؟ تو میں نے کہا یار آپ دیکھیں 70% غیر مسلم گزرتا ہے وہاں سے, ہم ہی تھوڑی گزرتے ہیں. اور ہم نے باقاعدگی سے دیکھا کہ لوگ ہورڈنگز پڑھ رہے ہیں. تو ایک پورا کیمپین تھا. اس کیمپین کو کا بیک بون اسلام جم خانہ ہے, تو ہم اسلام جم خانہ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں, اس کی پوری مینیجنگ کمیٹی کا بہت بہت شکریہ کرتے ہیں. اس سال بھی یہ کیمپین اپنی پوری رواں دواں ہے. ایک چیز خالی بیچ میں بولتا جاؤں, شاید حضرت اس پہ آ جائیں بعد میں, کہ بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ یار جلوس کا کچھ کرو, جلوس کا کچھ کرو. آپ لوگ کنیکٹڈ ہیں, علماء سے بھی کنیکٹڈ ہیں, سوسائٹی میں بھی کنیکٹڈ ہیں, جلوس کا کچھ کرو. تو ہماری ٹیم اس نتیجے میں پہنچی کہ شاید ہم لوگ اگر جلوس کا کچھ کرنے لگ جائیں تو یہ سب نہیں کر پائیں گے. لیکن یہ سوال تمام کے لیے ابھی بھی موجود ہے کہ جلوس کا کچھ کریں. اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول کرے. السلام علیکم. السلام علیکم. دیکھیے بہت ساری باتیں جو لاسٹ ایئر ہوئی تھی اس کے تعلق سے بہت ہی ڈیٹیل آپ کو بتایا گیا. ہم لوگ 5-6 لوگ ریگولر ڈسکس کرتے رہتے ہیں اور کچھ نہ کچھ ایسی باتیں سوچتے ہیں جس سے یہ جو ہمارا مقصد پورا ہو. اس میں جیسا جلوس کے تعلق سے بات کی تو حضرت معین میاں انہوں نے بڑی ہمت سے اور بہت سالوں سے جو خرافاتیں ہو رہی تھی جلوس کے اندر اس کے تعلق سے بہت ہی ڈیٹیل بات کی کہ کچھ باتیں اسلام میں بالکل حرام کے برابر ہے, گناہ ہے. اور خاص کر کے اللہ کے رسول کی ولادت کے موقع پر نکل والا جلوس کے اندر وہ باتیں ہو تو اس کا بڑا برا پکچر سامنے آتا ہے, خاص کر کے غیر قوم کے اندر. ٹھیک ہے, باقی فیسٹیولز ہوتے ہیں باقی قوموں کے, اس میں تو جو چاہے وہ کرے, ان کی مرضی کی بات ہے, لیکن کم از کم حضور پاک کی ولادت کے موقع پر جو جلوس نکلتا ہے اس میں بہت ساری ایسی خرافات ہیں جس کو بند کرنا بہت ضروری ہے. کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ امپلیکیشن یہ آتا ہے کہ ہمارے علماء دین حالانکہ بہت بولتے ہیں, بہت زیادہ اس پہ ایکٹیو ہے. پھر حضرت معین میاں نے یہ کام اپنے ذمے لیا اور ہم نے دیکھا کہ پچھلے 4-5 سال میں کچھ تھوڑا سا امپرومنٹ, تھوڑا سا سدھار آ رہا ہے. لیکن اس بار آج کی میٹنگ کا مقصد حضرت مولانا شاکر نوری صاحب آپ سے بہت ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں چاہوں گا اس کے پہلے حضرت جو یہ مقصد ہے آج کی میٹنگ کا, ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ڈی جے, ٹرانس, میوزک, عورتوں کا جلوس میں شامل ہونا اور یہ اپنا نعرے لگانا جو غیر مناسب نعرے ہیں اور پلس پٹاخے پھوڑنا, اس سب کے بارے میں بڑا کیمپین چل رہا ہے اور بہت سارے لڑکے ایکٹیو ہو چکے ہیں حضرت معین کال کے بعد. تو میں چاہوں گا حضرت پہلے پورا ڈیٹیل میں اس بات کو آپ کو ایڈریس کریں, اس کے بعد مین خطبہ ہوگا حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کا, اس کے بعد آپ کے لیے بھی یہ فورم کھل جائے گا, آپ کچھ کہنا ہے, کچھ سجیشن دینا ہے یا کچھ بات کرنی ہے. تو میں چاہوں گا کہ حضرت معین میں آپ کے ساتھ خطاب ہو. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خیر الناس من ینفع الناس. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. تو پیارے دینی بھائیوں, آج کی اس محفل اللہ عبرانی صاحب کو اجر عظیم سے مالا مال فرمائے کہ انہوں نے
اس محفل کا اہتمام کیا اور بہت سارے شہر کے معزز حضرات کو یہاں جمع کیا۔ جلوس عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں جس طریقے کی خرافات بڑھ رہی تھیں، تو اس تعلق سے علماء اپنے ممبروں سے یقیناً اس کی تردید کرتے ہیں، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ لیکن 13 سال سے لے کے 20-22 سال کے جو نوجوان بچے ہیں، وہ ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن جو ہے وہ سمجھ لیجئے ناچنا گانا خرافات کرنا، اس طریقے سے غیر اخلاقی کام کرنا ہے۔ تو ان کی اصلاح کے لیے میدان عمل میں علماء آ گئے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ اب لوگ ممبروں سے اتر کے محلوں گلیوں اور علاقوں میں بھی جا کے ان بچوں کو سمجھا رہے ہیں، اسلامی اخلاق و آداب بتا رہے ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رسول سے اگر آپ کو محبت ہے تو آپ ان کی سنتوں پر عمل کریں، قرآن کریم کے احکامات کو عام کریں، اس پر عمل کریں۔ اور یہ سلسلہ الحمدللہ رب العالمین پورے ہندوستان میں اس وقت جاری ساری ہے اور اس میں کامیابی کافی حد تک الحمدللہ مل رہی ہے۔ سب سے بڑی بات جو یوسف بھائی وہ یہ ہے کہ بہت سارے محلوں اور علاقوں کے جو سرکردہ لوگ ہیں، اس علاقے کا کوئی سرکردہ آدمی ہے، اس علاقے کا کوئی مشہور آدمی ہے، وہ اپنے سیاسی یا سماجی دباؤ کو برقرار رکھنے کے لیے نوجوانوں کو پیسہ بھی دیتا ہے کہ یہ لو 2 لاکھ روپیہ کشمیری صاحب اور تم انتظام کرو۔ تو نوجوان بچے ہیں، ظاہر ہیں وہ بہک جاتے ہیں اور پھر وہ ڈی جے لے آتے ہیں، ان کے ساتھ اور 5-25 بچے اکٹھا ہو جاتے ہیں، پھر وہ ذمہ دار اور سرکردہ لوگ جو ہے اپنے ذاتی مفاد میں ان بچوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ایسے بچوں کو جو اب وہ کم عمر بچے ہیں ان کو ڈی جے دلوا دیا، ان کو اور کوئی کھیل کود کا سامان افراتفری کرنے کے لیے دے دیا اور وہ اس کے تابع ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے پھر اور وہ خرافات کراتے ہیں۔ تو ذمہ داروں سے یہ مشورہ ہے، آپ حضرات سے، آپ اپنے اپنے علاقے کے ذمہ داران ہیں کہ ایسے ذمہ داروں کو بھی تنبیہ کیا جائے کہ ان بچوں کو پیسہ دے کے خراب نہ کریں، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت سے آگاہ کریں، انہیں اسلامی اخلاق و آداب بتائیں، انہیں شریعت سے قریب ہونے کی دعوت دیں، مسجدوں سے ان کا رابطہ مضبوط کریں۔ یقیناً جب اللہ کے گھر کی طرف وہ آئیں گے تو ہر طرح کی خرافات سے وہ محفوظ رہیں گے۔ آج کا خصوصی خطاب علامہ مولانا شاکر صاحب قبلہ فرمائیں گے۔ ہماری مؤدبانہ گزارش ہے کہ شاکر بھائی ہم کو اپنی سماعت سے مالا مال کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله صدق الله العظيم۔ قابل عزت تکریم معین المشائخ حضرت علامہ سید معین اشرف صاحب قبلہ، قابل قدر محب گرامی جناب الحاج یوسف ابرانی صاحب قبلہ و دیگر معزز حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے پروگرام کے بعد جماعت اور ہونے والی ہے، تو باجماعت نماز پڑھیں گے ہم لوگ۔ تو ابھی بیان شروع ہے تو آپ کوئی نکلنا نہیں یہاں سے، ہم لوگ جماعت بنا لیں گے بعد۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مجھے خوشی ہے کہ اس وقت محب گرامی جناب الحاج یوسف ابرانی صاحب کی دعوت پر اور حضور معین المشائخ کی دعوت پر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے حاضری کا موقع نصیب ہوا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت اتنی عظیم ہے
کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے مقصد کو جب لوگوں تک صحیح معنوں میں نہیں پہنچایا گیا تو اس کی وجہ سے انسانوں کے درمیان رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ایک صحیح اور عظیم تصور جو قائم ہونا چاہیے تھا وہ قائم نہ ہو سکا. میں ایک واقعہ آپ کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں. کم و بیش 12 سال پہلے کی بات ہے. وینکوور کینیڈا میں میرا ایک پروگرام تھا. اس پروگرام کا ٹائٹل تھا حضور کیوں تشریف لائے, اور اتفاق سے اس پروگرام کے اندر شریک ہونے والے پریزیڈنٹ کے کینڈیڈیٹ کی حیثیت سے جو تھے وہ بھی اس میں شریک تھے. کافی سکھ برادری کے حضرات بھی شریک تھے اور بھی بہت سارے تھے. تو میں نے اس ٹاپک کا جواب اس طریقے سے دیا اور گفتگو اس طریقے سے میں نے شروع کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دہشت گردی کے خاتمے کے لیے تشریف لائے. اور پھر میں نے اس کے ایگزامپل پیش کیے. میں نے کہا آج کا جو ٹیررسٹ ہے اس ٹیررسٹ کی سچویشن یہ ہے کہ وہ کسی کو قتل کرتا ہے, کسی علاقے پر حملہ کرتا ہے, کسی کے گھر پر حملہ کرتا ہے. کبھی کوئی ٹیررسٹ ایسا آج کے دور میں آپ کو نہیں ملے گا جو اپنی بچی پر اٹیک کرتا ہو. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک میں پوزیشن ایسی تھی کہ باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کرتا تھا. اتنا بڑا ٹیررزم آج کے دور میں نہیں ہے, لیکن حضور نے اس ٹیررزم کا خاتمہ اس طریقے سے کیا کہ جن بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا انہی دفن کرنے والوں کو بچیوں کو پالنے کا شعور عطا فرمایا. پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پاک کے اندر چونکہ بہت ساری ہماری بھی رسپانسبلٹیز ہیں تو میں اس حوالے سے بھی عرض کروں گا. اس زمانے میں بھی جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام ہوئی اور بہت سارے لوگوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا, آزمائش کے مرحلوں سے گزرنا پڑا. پروپیگنڈے کا دور بھی چلا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے, یہ ساری باتیں ہونے لگیں. الیکٹرونک میڈیا کا دور نہیں تھا, پرنٹ میڈیا کا بھی دور نہیں تھا, سوشل میڈیا کا بھی دور نہیں تھا. ابھی تک تو قرآن بھی صحیح طور پر جمع نہیں ہوا تھا. سچویشن ایسی تھی. اب اس چیز کا جواب کیسے دیا جائے جو پروپیگنڈا ہو رہا تھا کہ اسلام تلواروں سے پھیلا ہے. تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جواب کی جو پالیسی اپنائی تھی, آج ہر مسلمان کو اس پالیسی کو اپنانے کی ضرورت ہے. وہ پالیسی کیا تھی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو امانت دار, سچا, بااخلاق, باکردار, مخلوق کا درد رکھنے والا, غریبوں کی غمگساری کرنے والا, ایک دن یعنی ایسا درد بھرا دل رکھنے والا انسان تیار کیا کہ ہر کوئی حضور کے رنگ میں رنگ گیا. جہاں سے یہ آواز آتی کہ اسلام دہشت گردی کی تعلیم دیتا ہے اور دہشت گردی یعنی اسلام جو ہے وہ تلواروں سے پھیلا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر کسی اپنے ایک صحابی کو بھیج دیتے. اس محلے میں وہ صحابی رہتے اور دہشت گردی کا پروپیگنڈا کرنے والے جب حضور کے صحابی کی زندگی دیکھتے تو کہہ اٹھتے تھے جب غلام کا کردار اتنا اچھا ہے تو آقا کا کردار کتنا اچھا ہوگا. چنانچہ سوچ پوری تبدیل ہو گئی, پوری سوچ تبدیل ہو گئی, اور صحابہ کے کردار کو دیکھ کر, ان کی زندگی کو دیکھ کر, ان کی اخلاق کو دیکھ کر, ان کی انسانیت کی زندگی کو دیکھ کر لوگوں کے دلوں سے کنفیوژن ختم ہوا اور وہ اسلام کی طرف مائل ہونا شروع ہوئے. ہر دور کے اندر پہلی دعوت جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے سامنے پیش کی اور فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. تو اس وقت سچویشن کیا تھی؟ لوگوں نے دلیل طلب کی کہ آپ ہمیں کوئی ثبوت پیش کریں, آپ ہمیں کوئی پروف پیش کریں کہ آپ کی دعوت کو ہم قبول کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے. تو قرآن کہتا ہے, اس وقت حضور نے چاند کے 2 ٹکڑے کر کے نہیں بتائے,
اس وقت سورج پلٹا کر حضور نے نہیں بتایا. قرآن کہتا ہے فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اے میری دعوت کی دلیل طلب کرنے والوں، میں نے 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان گزاری ہے، ایک لمحہ بھی داغدار ہو تو بتا دو، کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ اللہ اکبر. اپنی لائف کو اسلام کی سچائی کے طور پر حضور نے پیش کیا، چنانچہ کسی کی ہمت نہ ہو سکی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر کوئی انگلی اٹھا کر کے جائے. یہ ایک عظیم پیغام تھا کہ سورج میں نبی ہوں، پلٹا کر بتا سکتا ہوں، چاند کے 2 ٹکڑے کر کے میں بتا سکتا ہوں، لیکن میرا امتی تو یہ نہیں کر سکتا. تو میرے امتی کو ایسا درس دیا جائے کہ اسلام کے سلسلے میں، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اگر کسی قسم کی کوئی آواز بلند ہو تو اس کا کردار خود یہ گواہی دے کہ اس کے نبی کی تعلیم کتنی اچھی ہے. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. اسی طریقے سے آپ دیکھیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. اور عرض فرمانے لگے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں ضائع نہ ہو جاؤں. تو قربان جائیے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینٹنس بخاری شریف کے اندر موجود ہے، کہتی اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. اب ریزن انہوں نے بتایا، آپ غریبوں کی مدد کرتے ہیں، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایسے شخص کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. یہ اس وقت کا اطمینان بھرا سینٹنس تھا. میرے پیارے ساتھیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک آئیڈینٹی تھی ہماری، یہ ہماری پہچان تھی. میں آپ کو بتاؤں اس پہچان کو لے کر زمانے ایک طویل عرصے تک، ایک طویل زمانے تک لوگ چلے، جس کے نتیجے میں سچویشن یہ ہوئی کہ لوگوں کا اسلام کے سلسلے میں غلط تصور نہیں رہا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے متاثر ہوتے رہے. میں ایک واقعہ اور آپ کے سامنے عرض کروں. 2 جوئش ایک راستے سے جا رہے تھے، راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. دونوں جوئش آپس میں گفتگو کرتے ہیں، یار یہ اتنا بڑا پتھر پڑا ہوا ہے، کسی نے اسے ہٹایا نہیں، ٹھوکر لگے گی تو انسان گر جائے گا. تو ہماری آئیڈینٹی تھی. دوسرا جوئش کہتا ہے شاید یہاں سے کوئی مسلمان نہیں گزرا ہے، اگر مسلمان گزرا ہوتا تو ضرور یہ پتھر ہٹا دیتا. یہ ہماری آئیڈینٹی تھی، یہ ہماری پہچان تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بہت بڑی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن ان کے صحیح معنوں میں تعارف کا اگر ذریعہ ہیں تو ہم ہیں. ہم نے اگر اپنی لائف کو پرفیکٹ کر لی تو ماننے والوں کی زندگی کو دیکھ کر جس کو مانا جاتا ہے اس کی عظمت کو دنیا سلام کرے گی. یاد رکھیں قرآن مقدس میں اسی لیے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو اور چیز ایک بتاؤں کہ جیسا کہ ہمارے بھائی سعید خان صاحب نے جس طریقے سے بتایا کہ وہ انٹروڈکشن کرا رہے ہیں بہت ضروری ہے، لیکن ایک ہے لٹریچر، ایک ہے سیلف لائف، دونوں میں بڑا فرق ہے. ہمیں دونوں اعتبار سے کرانا ہوگا. ایک طرف پرنٹ میڈیا، سوشل میڈیا، الیکٹرونک میڈیا، بیہیویئر، ان ساری چیزوں کے ذریعے بھی، اور دوسری طرف ہمارا وجود بھی اس بات کی عکاسی کرے کہ ہم کتنے بااخلاق ہیں اور کتنے باصلاحیت. یہ ہمارے لیے بہت بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. اسی کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور کیوں تشریف لائے. قرآن نے اس کے مقصد کو بیان کیا. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ. کسی رسول کو اللہ نے نہیں بھیجا مگر صرف اس لیے کہ اس رسول کی بات مانی جائے اللہ کے حکم سے. رسول کو ماننا بھی ضروری اور رسول کی بات ماننا بھی ضروری. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کھویا و وقار ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے تو رسول کو بھی مانو اور رسول کی بات کو بھی مانو. جب تک کہ رسول کی اطاعت ہماری زندگی میں نہیں ہوگی ہم زندگی کے کسی میدان کے اندر کامیاب نہیں ہو سکتے. یہاں میں آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھاؤں کیوں رسول کی اطاعت ضروری ہے. تو رسول بے گناہ ہوتے ہیں
اور کمپلیٹ کسی بھی معاملے کے اندر سبمیشن کے سلسلے میں، اطاعت کے سلسلے میں، ایک ایسی ذات کی اطاعت جس کی زندگی کے اندر گناہ ہونا ہی محال ہو، اللہ نے اس کی اطاعت کو پرماننٹ کمپلسری قرار دیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے فائدہ کیا ہے؟ تو میں آپ کو بتاؤں، قرآن مقدس کی بہت ساری آیتیں ہیں اطاعت کے فائدے کے حوالے سے اور نافرمانی کے حوالے سے. اطاعت کے فائدے کے حوالے سے کامیابی کی بشارت اللہ نے عطا فرمائی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اللہ سے ڈرا، خوف کھایا، بے شک وہ کامیابی حاصل کیا. اللہ کے رسول کی اطاعت میں کامیابی ہے. میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں، جتنی بھی مخلوق ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کے رسول بن کر کے تشریف لائے، انی رسول اللہ علیکم جمیعا کہہ کر، اور ساری مخلوق حضور کی اطاعت کر رہی ہے. زمین بھی حضور کی اطاعت کر رہی ہے، آسمان بھی حضور کی اطاعت کر رہا ہے، چاند و سورج بھی حضور کی اطاعت کر رہے ہیں، درخت و پتھر بھی حضور کی اطاعت کر رہے ہیں. یہ سب کے سب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں. اگر اطاعت سے غفلت کوئی برتتا ہے تو مسلمان برت رہا ہے، انسان برت رہا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ قرآن مقدس کے حوالے سے اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے ذریعے بہت ساری آیتیں، ایک انسان چاہتا ہے اللہ اس پر رحم کرے، اس پر کرم فرمائے، تو پروردگار نے فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. دوسرے مقام پر فرمایا اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. حضور کی بات ماننے میں اللہ عز و جل ہم پر رحم و کرم کی بارشیں نازل فرماتا ہے. ہم نے زندگی کے ہر موڑ پر دیکھا ہمارے دلوں میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ تو روشن ہے، لیکن جب بات اطاعت کی آتی ہے تو ہمارے پیر ڈگمگا جاتے ہیں اور ہماری کیفیت اطاعت کی طرف بڑھتی ہوئی نظر نہیں آتی. یہاں ہماری غفلت ہمیں تباہی کی طرف لے جاتی ہے. آپ نے کورونا کے زمانے میں دیکھا، جیسا کہ بھائی سعید خان بتا رہے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو ہم سائنٹیفک انداز سے بھی پیش کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا. تو میں یہاں پر ایک چیز عرض کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کو صرف آپ دیکھ لیجئے. سرکار نے کوئی بھی لائف کے اندر ایسی غذا استعمال نہیں فرمائی جس سے بدن کے اندر سستی پیدا ہو، بندہ ہمیشہ چاقو چوبند رہے. کبھی ایسی کوئی غذا استعمال نہیں فرمائی. اسی کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایسا کوئی بستر استعمال نہیں فرمایا جس سے بندہ سستی کا شکار ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کورونا کے زمانے کے اندر بار بار ہاتھ دھونے کی تاکید آ رہی تھی. آج کا پڑھا لکھا سائنسداں ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے کہ ہیلتھ کو سنبھالنے کے سلسلے میں آپ ہاتھ دھویا کریں. رسول رحمت نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا. جتنا انسانوں کا خیال حضور کو، میں سمجھتا ہوں کائنات میں ایک باپ اپنے بچے کا جتنا خیال نہیں رکھ سکتا اس سے زیادہ حضور نے اپنے امتیوں کا خیال رکھا. امتیوں کے اندر امت دعوت بھی ہیں اور امت اجابت بھی ہیں، دونوں امتیوں کا معاملہ ہے. اب آپ دیکھیں، میں آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتاؤں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رات کو کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سے پوچھ لیا کرو، چکناہٹ ہاتھ میں نہ رہے. وجہ کیا ہے کہ اگر چکناہٹ ہاتھ میں رہی اور تم سوئے تو اس کی خوشبو کسی کیڑے کو پہنچ جائے گی اور نیند میں کوئی کیڑا تمہیں ڈنک نہ مار لے. اس لیے جب رات کو کھانے کے بعد تم بستر پر سونے جاؤ تو کھانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اچھی طریقے سے صاف کر لیا کرو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی چھت پہ نہ سو جس چھت کی بارڈر نہ ہو، اس لیے کہ نیند میں کہیں لڑک کر کے تم نیچے گر نہ جاؤ اور ہلاک نہ ہو جاؤ. ایک جوتا پہن کر کبھی نہ چلو، اس لیے کہ اس سے تم کو تکلیف پہنچے گی. آپ اندازہ لگائیے کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا خیال فرمایا. ہر وہ چیز جس سے ہم کو تکلیف پہنچتی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نشاندہی فرمائی اور اس سے بچنے کے حوالے سے تاکید آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آپ دیکھیں اس وقت ویسٹرن ورلڈ کی پوزیشن، میں ابھی پرسوں یو کے سے حاضر ہوا، یو کے اور ترکی سے. سچویشن ایسی ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ ویسٹرن ورلڈ اسلام کی طرف بڑھ رہا ہے. ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں اور
ऑथेंटिक चीज़ों को तलाश करने के बाद रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद ये मानने पर मजबूर होते हैं कि जो कुछ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, उन तालीमात में सिवाय फ़ायदे की कोई दूसरी चीज़ रखी ही नहीं गई। ये एक मेंटलिटी लोगों की बनती जा रही है। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, उनकी इताअत की जाए, उनकी फरमाबरदारी की जाए, उनके इरशाद पर अमल किया जाए। तो जब इताअत करेंगे अल्लाह रहम फरमाएगा, जब इताअत करेंगे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कामयाबी अता फरमाएगा। और इताअत न करने की बुनियाद पर क्या होगा? फलयहज़रिल्लज़ीना युखालिफूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फितना औ युसीबहुम अज़ाबुन अलीम। अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की बुनियाद पर किसी आजमाइश में गिरफ्तार हो जाओगे या फिर सख्त तरीन अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। इसलिए इताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूरी है। जैसा कि मुईनुल मशाइख एक मुहिम चला रहे हैं जुलूस के सिलसिले में, यकीनन जुलूस के अंदर होने वाले खुराफात से कोई भी आलिम इत्तेफाक नहीं रखता। मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जुलूस में निकलने वालों के सिलसिले में मैं आपके सामने पेश करूं। हम ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये ईद का दिन है, तो हमें ईद का कॉन्सेप्ट अपनी निगाहों के सामने रखना चाहिए। ईद में भी निकलने का हुक्म है, ईद के लिए भी निकलो, लेकिन उस वक्त कितना अच्छा तसव्वुर दिया गया कि जब तुम ईद की नमाज के लिए घर से निकलो तो तकबीर तशरीक पढ़ते हुए निकलो, ठीक है ना। तो आप गली कूचों से जब गुजरते हैं तो कोई नाचता हुआ नहीं जाता, कोई पट्टी बांधता हुआ नहीं जाता, कोई डांस करता हुआ नहीं जाता। जो भी निकलता है उसकी ज़बान पर अल्लाह की किबरियाई होती है। तो आप भी जुलूस ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में निकलें तो उसी ईद के तसव्वुर को सामने रखते हुए इस तरीके से निकलें कि आपकी ज़बान पर दुरूद व सलाम का नगमा हो। इसलिए कि गलती आज का इंसान करता है और बदनाम तालीमात इस्लाम होती है। इसलिए ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारे चलने फिरने अंदाज़े ज़िंदगी से हमारा इस्लाम छलकता हुआ नज़र आना चाहिए और हम किसके उम्मती हैं वो भी समझ में आना चाहिए। और एक छोटी सी बात मैं और अर्ज़ कर दूं कि आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये इख्तियार दिया है कि वो जब चाहें वो अपने उम्मतियों के अहवाल को मुलाहिज़ा कर सकते हैं। तो जुलूस में इस तरीके से निकला जाए कि अगर आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने मज़ार अक़दस से अपने ग़ुलामों को देखें तो हमारा हाल ऐसा हो कि हुजूर देखकर खुश हो जाएं। डीजे नाच गाना ये सारी धूम ये सारी चीज़ों की इस्लाम में इजाज़त कतई तौर पर नहीं। हज़रत ने भी मुहिम चलाई और अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ इत्तलान अर्ज़ कर रहा हूँ, ये नहीं कहता कि मैं बहुत यानी हम लोग बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन कई सालों से अल्हम्दुलिल्लाह ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर सुन्नी दावत इस्लामी की जानिब से म्यूनसिपल हॉस्पिटल के अंदर हमारे बच्चे फ्रूट लेकर के जाते हैं और हर पेशेंट को अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट और साथ में एक लिफलेट जो है ना वो उनको देते हैं कि आज हमारे पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम मिलाद है और उन्होंने इंसानों का हमेशा भला चाहा, हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। एयरपोर्ट पर इसी तरीके से हमारे बच्चे खड़े रहते हैं, उस दिन गुलाब और एक पम्फलेट पेश करते हैं। और मैं यूसुफ भाई की खिदमत में एक बात अर्ज़ करूँगा, अभी वो किताबें शायद आ चुकी हैं माशाअल्लाह, ये किताब सामने मौजूद है। न्यूजीलैंड की मस्जिद में जब अटैक हुआ था कुछ सालों पहले, तो मुझे वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से मुझे फ़ोन आया कि आपकी वो किताब जो पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी तालीमात है, वो किताब हमें 500 अर्जेंट में भेजिए कि इस हमले के बाद लोगों को इस्लाम और हुजूर के बारे में पढ़ने का शौक़ पैदा हुआ है। तो ये किताब जो इस वक्त आपकी टेबल पर मौजूद है, ये किताब हमने भिजवाई और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग पढ़ने के बाद उनके सीने में मोहब्बत रसूल की शमा रोशन हो गई। ये वो किताब है कि इस किताब के अंदर हुजूर की ज़िंदगी के उन गोशों को उजागर किया गया है जिन गोशों के अंदर कैदियों से हुजूर का सलूक कैसा। यानी आप सोचें, मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज़ करूँ, जंग बद्र के मौके पर जो कैदी गिरफ्तार हुए थे, उस ज़माने में जेल तो थी नहीं, और कैदियों को किस तरीके से ले जाया जाता है, उनके साथ सलूक कैसा होता है, आप सब पढ़ते हैं सुनते हैं, मालूम है आपको। कैदियों का ड्रेस अलग होता है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के इरादे से आने वाले लश्कर के कैदी जब गिरफ्तार किए जाते हैं तो हुजूर का सलूक देखिए। जेल तो थी नहीं, कैद खाने का लिबास भी नहीं था,
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا قیدی کو لے کر کے جاؤ. ایک ایک قیدی ایک ایک کے حوالے حضور نے کیا. کچھ قیدیوں کو مسجد نبی شریف میں باندھ دیا ستون کے ساتھ. لیکن انسٹرکشن دیکھیے آپ, قیدی کے ساتھ سلوک کا انسٹرکشن دیکھیے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابیوں جو تم کھاؤ گے نا اس سے بہتر قیدیوں کو کھلانا, اور جو تم پہنو گے نا اس سے بہتر قیدیوں کو پلانا اور پہنانا. صحابہ نے سرکار کے فرمان پر عمل کیا, اور جب حضور کی طرف سے رہائی کا پروانہ ملا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک قیدی جب جیل سے رہا ہوتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر قید خانے کا لباس وہ پسند نہیں کرتا. پہلے جیل کے اندر اپنے کپڑے منگواتا ہے اور پھر قیدی کا لباس اتارتا ہے اور پھر نئے لباس پہن کر کے یا گھر کے لباس پہن کر کے باہر نکلتا ہے. لیکن صحابہ نے جو لباس قیدیوں کو عطا کیا تھا وہ وہی لباس پہن کر مدینے کی گلی میں گھومتے تھے اور کہتے تھے کہ ایسا لباس ہم نے زندگی میں کبھی نہیں پہنا جیسا لباس محمد کے صحابہ نے ہم کو پہنایا ہے. یہ قیدیوں کے ساتھ سلوک ہے. تو اس طریقے کی بہت ساری چیزوں کو ہم نے اس کے اندر مینشن کیا ہے. ہر مذہب کے ماننے والے انسان تک یہ کتاب اگر پہنچے گی تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے سینے میں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شمع روشن ہوگی. اور جیسا کہ حضور معین المشائخ نے یہ مہم شروع کی ہے کہ کسی بھی طریقے سے خرافات کو روکا جائے, اور یہ سلسلہ چل رہا ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے. ہم سب ان کے ساتھ ہیں. اور اسی کے ساتھ حضور مفکر اسلام حضرت علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب, سیکرٹری جنرل ورلڈ اسلامک مشن UK, انہوں نے بھی اپنی ایک کلپ جلوس کے اندر ہونے والے خرافات کے خلاف بھیجی, جسے سننے کے بعد بہت ساری عوام کی طرف سے یہ رسپانس ملا کہ ڈی جے کے جن لوگوں نے پیسے ایڈوانس میں جمع کروا دیے تھے انہوں نے کہا وہ پیسے جائیں تو جائیں لیکن ہم ڈی جے کے ساتھ اب نہیں نکلیں گے. تو یہ مہم ان کی طرف سے بھی ہے اور ان کی تائید کے اندر ہم لوگ بھی اس مہم کے اندر شریک ہیں. اور ہمیں صرف یہی نہیں کہ جلوس میں ہونے والے خرافات کو ختم کرنا ہے, ہمیں ہماری زندگی میں ہر خرافات کو ختم کرنا ہے. ہماری زندگی سے ہر غیر شرعی چیزوں کو نکالنا ہے, چاہے بھی پھر وہ شادی بیاہ کا معاملہ ہو, چاہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہونے والے جلوس کا معاملہ ہو. ہر خرافات سے بچائیں. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں, اور وہ بات یہ ہے, ایک شخص نے ریسرچ شروع کی, کرسچن ہے. ریسرچ اس بات پر تھی کہ میں دیکھوں دنیا میں سب سے نمبر 1 پر کس پرسنالٹی کو رکھا جائے. ریسرچ اس نے سٹارٹ کی, سب کی لائف اس نے پڑھی, 2000 سال تک کی کم و بیش ہسٹری اس نے اسٹڈی کی, اور آخر میں اس کرسچن نے فائنل کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر کوئی دوسرا نہیں, یہ سب سے بہتر اور سب سے اول پوزیشن پر. تو لوگوں نے اسے سوال پوچھا تو کرسچن ہے اور تو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمبر 1 پر رکھا. اس نے کہا ایک واقعہ ان کی زندگی کا ایسا مجھے متاثر کیا کہ اس واقعے کی بنیاد پر میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا تھا کہ میں کسی اور کو رکھوں, اسی لیے میں نے ان کو رکھا. اور وہ واقعہ کون سا؟ اس شخص نے وہ واقعہ مینشن کیا ہے کہ ایک بچوں کا کھیلنے کا اسپورٹ تھا جہاں بچے کھیل رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف فرما تھے. ایک باپ آتا ہے, کھیلنے والے بچوں میں اس کا بچہ بھی ہوتا ہے. اس نے اپنے بچے کو آواز دی, بیٹے. حضور نے روک دیا, اپنے بچے کو مت بلاؤ, مت آواز دو. اس نے کہا حضور میرے بیٹے کا کام ہے, یہ میرا بیٹا ہے, میں اسے پکار رہا ہوں. سرکار نے فرمایا نہیں, مت بلاؤ اپنے بچے کو. اس نے عرض کیا کہ حضور وجہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کھیلنے والے بچوں میں کچھ بچے یتیم ہیں. جب تم اپنے بچے کو بلاؤ گے اور پکارو گے تو ان کو اپنا باپ یاد آ جائے گا جس سے ان کا دل دکھے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ کسی یتیم کا دل دکھ جائے. بس یہی ایک واقعہ ایسا ہے جس واقعے نے مجھے مجبور کیا کہ میں حضور کو فرسٹ نمبر کے اندر پوزیشن دوں. یہ ہمارے آقا ہیں, یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اس رسول کے امتی ہیں جس رسول کے امتی ہونے کے لیے حضرت موسیٰ تمنا کیا کرتے تھے. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس رسول کی فرما برداری کریں, ان کی اطاعت کریں, اور صحیح معنوں میں اپنی لائف سے یہ ثابت کریں کہ ہمارے آقا کیسے تھے
اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیسی تھی. ایک اور بات ضمناً اگر حضرت اجازت دیں تو ایک اور بات بیہیویئر کے حوالے سے. حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا جوئش. ڈیلی امام حسین کے گھر میں کچرا پھینکتا تھا، ڈیلی. امام حسین صبر کرتے تھے. ایک دن بیوی نے کہا بڑے عجیب آدمی ہو تم، ظالم، امام حسین کچھ نہیں کرتے، تم ان کے گھر میں روزانہ کچرا پھینکتے ہو، جاؤ جا کے معافی مانگو. جوئش آیا امام حسین کے گھر پر، دروازے پہ دستک دی. امام حسین نے دروازہ کھولا، دیکھا تو یہودی سامنے کھڑا ہے. پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا معافی مانگنے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو، میں روزانہ تمہارے گھر پہ جو کچرا پھینکتا ہوں. امام حسین نے فرمایا جا، میں نے تجھے معاف کیا. اس نے کہا حسین تمہارے ماننے والے مدینے میں بہت ہیں، نوجوان کو اگر تم کہہ دو تو میرے اینٹ کی اینٹ بجا ڈالیں، لیکن میں اتنے دنوں سے تمہارے گھر کچرا پھینکتا ہوں، کبھی تم نے مجھ سے ریونج نہیں لیا، کبھی تم نے مجھ سے انتقام نہیں لیا، کچھ کہا بھی نہیں تم نے مجھ سے، ایسا کیوں؟ اور پھر آج معافی مانگنے آئے تب بھی کچھ نہیں کہہ رہے ہو، معاف کر رہے ہو. تو امام حسین نے جواب میں ارشاد فرمایا میرے نانا نے یہ تعلیم دی ہے کہ جو پڑوسی کی مصیبت پر صبر کرے اس کا ٹھکانہ جنت ہے. تو میں اس تعلیم پر عمل کرتے ہوئے صبر کیا تاکہ میں جنت کا حقدار بن جاؤں. اس نے فوراً دامن حسین پکڑا اور کہا جب نواسے کا کردار اور عمل ایسا ہے تو نانا کا کردار کتنا اچھا ہوگا. حسین مجھے کلمہ پڑھاؤ، میں مسلمان ہونے کے لیے تیار. وعلیکم السلام. تو یہ تھی ہماری سچویشن اور یہ ہماری زندگی تھی. ہم نے یہ ساری چیزوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم یہ ساری چیزوں کو بھول گئے اور ہم یہ ساری چیزوں کو پس پشت رکھ کر کے اپنی لائف کو اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، جس کی بنیاد پر آج ہم ایک ایفیکٹو مسلم اور اچھے مسلم کی حیثیت سے اپنے آپ کو پروف نہیں کر پا رہے. ایک طرف یاد رکھیں اپنی تمنا ہے اور ایک طرف حضور کی تمنا ہے. جب یہ دو تمناؤں کا مقابلہ ہو نا تو اپنی تمنا کو حضور کی تمنا پر قربان کر دو. دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. اور میری ابھی لاسٹ اسپیچ یو کے میں جو ہوئی ہے انشاءاللہ وہ عنقریب اپلوڈ ہوگی. ایک وہاں پر بھی ایک کویشچن بہت ریز کر رہا ہے اور یہ فریڈم کے اعتبار سے میرا جسم میری مرضی، یہ وہاں پر ایک کامن سینٹنس چل رہا ہے. اور 3 سال کا بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہوں کروں. تو اس پر پوری گفتگو ہوئی ہے اور موقع ملے تو انشاءاللہ اپلوڈ ہو تو آپ سنیے گا. بس میں یہی عرض کروں گا ہم اپنے آپ کو حضور کی تعلیمات کے سانچے میں ڈھالیں. حضور اس لیے تشریف لائے کہ ہم حضور کی اطاعت کریں اور حضور کی اطاعت کریں گے تو اللہ تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے گا. ہماری زندگی سے ہر خرافات کو ہم نکالیں اور تعلیمات نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تعلیمات قرآن کو اپنی زندگی کے اندر شامل کریں. انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب رہیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے. میں مشکور ہوں اسلام جم خانہ کی پوری ٹیم کا اور خاص طور پر محب گرامی الحاج یوسف ابرانی صاحب کا اور حضور معین المشائخ کا. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. دیکھیے بہت ساری پیاری پیاری باتیں سنی ہم نے، لیکن یہاں مجمع بہت چھوٹا سا ہے، قریب 100 لوگ رہیں گے. لیکن جو آج کا میسیج ہے یہ عام کس طرح ہوگا، لوگوں تک کس طرح پہنچے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں جنہوں نے سنا ابھی، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ یہاں کی باتوں کو آپ عوام تک پہنچائیں گے. خاص کر کے ہمارے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں یا ٹی وی کے لوگ ہیں ان سے میری گزارش ہے کہ حضرت معین میاں کا بیان اور حضرت مولانا شاکر نوری صاحب کا بیان، مولانا کشمیری صاحب کا بیان، اور یہاں جو لوگ ہمارے پرومیننٹ لوگ ہیں، سینئر ایڈوکیٹس ہیں، سینئر ڈاکٹرز ہیں، بہت سارے فلانتھراپسٹ بیٹھے ہیں، ان کی سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ بات عام ہو اور لوگوں تک پہنچے. کیونکہ 29 تاریخ کو جلوس ہے، اس کے پہلے یہ ڈی جے میوزک اور ٹرانس اور ڈانس، عورتوں کا شامل ہونا، پٹاخے پھوڑنا، اس کے تعلق سے یہ بات لوگوں تک پہنچنی چاہیے کہ ہمارے علماء دین نے سخت اس کو حرام قرار دیا ہے اسلام کے نظریے سے، تو ہم کو اس پر عمل کرنا ہے. تو باقی آپ تو انٹرویو لوگے، لیکن خاص کر کے اس کے بارے میں، ڈی جے کے بارے میں الگ سے ایک بیان لے کے چھوٹی کلپ بنا کے آپ بھیجیے تاکہ وہ سرکولر ہو جائے اور تمام لوگوں تک پہنچ جائے.
تو ایک خاص آپ سے گزارش ہے، اگر آپ کو ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو کچھ بات کرنی ہے، کچھ سوال پوچھنا ہے، کچھ آپ کو اور آگے کچھ آپ کے ذہن میں کچھ آبجیکشنز ہیں، سجیشنز ہیں، تو آپ دے سکتے ہو. میں دیکھیے آپ کے سب کے لیے یہ فورم کھلا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں. 10 منٹ کا وقت آپ کو دے رہا ہوں میں، اس کے بعد ہم لوگ نماز پڑھیں گے، پھر کھانا کھائیں گے. تو 10 منٹ کا وقت آپ کے پاس ہے. کچھ آپ کے ذہن میں باتیں ہو یا کوئی سولوشن ہو یا کچھ نیا آئیڈیا ہو جس کے ذریعے ہم یہ کام کو روک سکتے ہیں تو آپ بول سکتے ہیں. جی السلام علیکم. جس طریقے سے آج الحمدللہ ممبئی کا وہ کریم جو اپنے سماج پر اپنے لوگوں پہ اثر انداز ہے، ہمارے درمیان معین المشائخ معین میاں صاحب ہیں، مولانا حضرت ثاقب نوری صاحب ہیں، یوسف ابرانی صاحب کی نگرانی میں یہ ساری ذمہ داریاں ترتیب دی جا رہی ہیں. حضرت یہ سعید صاحب نے جس طریقے سے کہا کہ مطلب ہماری وہ باتیں جو لوگوں تک نہیں پہنچتی، غیر مسلموں تک نہیں پہنچتی، یہ سچ ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے کہ لاری میں جو شرکا ہوتے ہیں، جو بچے ہوتے ہیں، ان تک بھی ہماری باتیں نہیں پہنچتی. تو حضرت کا جو بیان ہے الحمدللہ پچھلے سال بھی بڑی ان کی کوششیں کاوشیں رہیں کہ مطلب اس کا ایک اثر ہوا. لیکن میں یہ چاہتا ہوں سر حضرت کہ جس طریقے سنی دعوت اسلامی ہے جو ہاسپٹلس میں اور دوسری جگہوں پہ کام کرتی ہے، کچھ ایک ایسی ٹیم بنے جو لاریوں پر ان بچوں کو کچھ چیزیں سمجھائیں. الحمدللہ مین پاور ہے آپ کے پاس، تو گاڑیوں پر 2-2 5-5 بچے یا خلافت ہاؤس میں 100 بچے ہوں جو ہر گاڑیوں کو ترتیب دیں، تربیت دیں کہ اس طریقے کی باتیں ہوں. ان تک وہ میسج جانا چاہیے، ان تک وہ باتیں نہیں پہنچتی. تو میری یہ گزارش ہے کہ اس پہ اگر عمل ہو تو ایک اچھا نتیجہ نکلے گا. کیونکہ ہم لوگ جو سعادت حق کی بات کرتے ہیں تو یہ نظیر بنتی ہے کہ جس طریقے سے جو جلوس ہے اس کو دیکھ کر لوگ تعلیمات اسلامی کا وہ عکس نہیں دکھتا. تو اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اگر اس طرف کچھ چیزیں ہوں تو بہتر ہوگا. کسی اور کو کچھ کہنا ہے؟ ہاں بولیے ڈاکٹر وکیل صاحب. مائک ہے آپ کے پاس؟ مائک ہے. السلام علیکم. ہاں بیٹا میں ہوں کمفرٹیبل. حضرت میں بھی اس طرف توجہ دلانا چاہوں گا جیسا کہ ان صاحب نے کہا کہ جو آپ کا مائک چالو نہیں ہے. ہاں چالو. جلوس میں جو ٹرک شامل ہوتے ہیں اس کی والنٹیئرز ایک فہرست بنائیں، چاہے تو اس سال بنائیں اور اگلے سال سے امپلیمنٹ کریں. اور وہ بچے جو ٹرک پہ ایکٹیویٹی کرتے ہیں ان کو یہ ڈی جے کا میسج دینا بہت ضروری ہے. کیونکہ پولیس والے بھی ہم تمام محلہ کمیٹیوں کو یہی کہتے ہیں کہ ڈی جے شامل نہیں ہو. تو ڈی جے کو بین نہیں کیا جا سکتا، اس پہ کوئی ہم سزا یا فائن پابندی نہیں لگا سکتے، بیکاز یہ بالکل غلط چیز ہے. جب ہمارے انتظامیہ پولیس وغیرہ بھی منع کرتی ہے تو پھر وہ یہ چیز کیوں شامل ہوتی ہے ہر سال. اور دوسرا یہ کہ مناسب اور نامناسب نعرے، اس کے بارے میں بھی ایجوکیٹ کرنا بہت ضروری ہے. شکریہ. وکیل صاحب، ایک میٹنگ بمبئی پولیس کمشنر صاحب نے کال کی تھی جلدی ہی، جس میں ہم خود بھی گئے تھے. تو اس میں اس طریقے کی باتیں آئیں، ڈی جے کے متعلق بہت ساری باتیں آئیں، اور تو بلکہ کسی نے اس میں وکالت بھی کی کہ بھائی اور تہوار ہوتے ہیں اس میں آخر بجایا جاتا ہے. تو ہم نے اس کی تردید کی کہ ہمارے دین کا اس سے یہ حصہ نہیں ہے، ڈی جے بجانا، ناچنا گانا، اس سے ہمارے دین کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور نہ جلوس محمدی کا کوئی لینا دینا ہے. یہ جو کرتا ہے وہ خود اپنی ذمہ داری پہ کرتا ہے، اپنی موج مستی کے لیے کرتا ہے. علماء، ائمہ، ذمہ داران ہمیشہ سے اس کی تردید کرتے آئے ہیں. ہر وہ کام جو غیر اسلامی ہے اس کی تردید یقیناً ممبروں سے ہوتی رہی ہے اور ہوتی رہے گی. نوجوان بچے جو ہیں وہ ہم نے اس سے پہلے بھی دہرایا تھا کہ 13 سال سے لے کے 20، 22، 25 سال کے لڑکے جو ہیں یہ اس دن کو بالکل سمجھ لیجئے کہ موج مستی کا دن بناتے ہیں اور ان کا رابطہ مساجد سے کمزور ہے. اس کے لیے بھی بڑی تحریک چل رہی ہے الحمدللہ رب العالمین. اب علماء کرام ممبروں سے اتر کے میدان عمل میں آ کے بھی اس تعلق سے کام کر رہے ہیں اور اس کا رزلٹ کہیں نہ کہیں انشاءاللہ دکھائی دے رہا ہے. یقیناً اللہ نے چاہا 8-10 سال اسی طریقے سے محنت رہی تو یہ خرافات شہر سے ختم ہو جائے گی. اس خرافات کے بڑھنے کا سبب جو ہے ابرانی صاحب وہ یہ ہے کہ جلوس میں ٹرک شامل ہو گئے. جلوس محمدی جب تک پیدل چلتا تھا ابراہیم بھائی، جب تک جلوس پیدل چلتا تھا قائدین اپنی گاڑیوں میں رہتے تھے، بہت ہی بادب طریقے سے جلوس نکلتا تھا. لیکن جب سے ٹرک آئے، ٹرک پہ پھر ڈی جے آیا، پھر ڈی جے کے بعد اور دوسری خرافاتیں آئیں تو یقیناً اس کی
خاتمے کے لیے علماء میدان عمل میں ہیں، میٹنگیں جاری ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے طور پر کام کر رہا ہے. ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم بمبئی میں کام کر رہے ہیں، اس وقت یہ تحریک پورے ملک میں پھیلی ہوئی ہے. اور ہم لوگوں نے اس کے سامنے آپشن یہ دیا ہے کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا، کیونکہ وہ بچے کچھ کرنا چاہتے ہیں، جو بات صحیح ہے، وہ رات بھر جاگنا چاہتے ہیں، وہ گلی کو سجانا چاہتے ہیں، وہ ڈی جے بجانا چاہتے ہیں، وہ تو ہم لوگوں نے یہ علماء نے خاص طور پر یہ فیصلہ لیا کہ بھائی آپ زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن جو ہے وہ غریبوں میں اناج تقسیم کرو. وہ بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کی فیس ادا کریے، کم سے کم بچوں کو اڈاپٹ کریے، جو اچھے پڑھنے لکھنے والے بچے ہیں ان کی ذمہ داری قبول کریے، بچیوں کی شادیوں کا، اجتماعی شادیوں کا اہتمام کریے، اسپتالوں میں پھل تقسیم کریے، وہ لوگ جو بیمار ہیں ان کو دوائیں تقسیم کریے. اپنے محلوں علاقوں میں وہ بچے جو نشے میں تباہ و برباد ہیں ان کو ریہیب سینٹر پہنچائیے، ان کو کم سے کم 6 مہینہ ان کے ریہیب سینٹر کا پیسہ آپ دے دیجئے. اسکولوں میں کالجوں میں جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام لوگوں تک پہنچائیے. تو اس طریقے کی بہت سارے معاملات شروع ہوئے ہیں. میں آپ کو ورلی کی ایک مثال دے دوں کہ ورلی میں ایک صاحب ہیں، یوسف بھائی بھی ان کو جانتے ہیں، نام لینا ان کا اچھا نہیں ہے، وہ 11 سے 12 لاکھ روپیہ ڈی جے پہ دیتے تھے، خرچ کرتے تھے. نہیں کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین. آپ کی معلومات کے لیے ان کا نام بتا دیں، ابرار خان ہے، اور کیا نام ہے، جیجا ماتا نگر میں 10 سے 12 لاکھ روپیہ وہ لوگ بانٹتے تھے. اور آج الحمدللہ رب العالمین ہر سال وہ 12-15 لاکھ روپوں، کبھی وہ کان کی مشین تقسیم کرتے ہیں، کبھی ویل چیئر تقسیم کرتے ہیں، سب کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. جب ڈی جے کی مخالفت شروع ہوئی، پہلی مخالفت جب ڈی جے کے خلاف سب سے پہلی مہم ہم لوگوں نے چھیڑی، تو خود حضرت مولانا توقیل احمد شمشی صاحب نے جلوس عید میلاد النبی ممرہ میں بیان کیا، اور وہ نیچے اترے. ایک نوجوان ان سے بھڑ گیا کہ یہ ہمارا عشق ہے، ہماری محبت ہے، مولانا آپ کیا اس طریقے کا بیان کرتے ہیں، اس کو حرام کہہ رہے ہیں آپ. وہ بچے آج کی تاریخ میں الحمدللہ رب العالمین بامبے کالونی میں سب کو بٹھا کے کھانا کھلاتے ہیں. تو یقیناً کوشش کی جائے گی، اللہ اس میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کو گھر گھر پہنچانا یہ صرف علماء کی نہیں، ہماری آپ کی سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ دین کو گھر گھر پہنچائیں، تعلیم قرآن سے لوگوں کو آشنا کریں. تو انشاءاللہ یہ کامیابی اس میں ملے گی. اور اس دن وضاحت سے کمشنر صاحب کے وہاں کہہ دیا گیا کہ بھئی یہ ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے، جو ڈی جے بجا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، گا رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، ان سے ہمارا لینا دینا نہیں ہے. یہ ہمارے بچے ضرور ہیں، لیکن اگر یہ خرافات کرتے ہیں اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے دین کا حصہ ہے تو بالکل غلط ہے. ہم خود اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور آپ کو ایک مثال دے دیں کہ تھانہ میں ایک میٹنگ ہوئی، وکرم دیشمانے ایک ڈی سی پی تھے، بہت اپنے عقیدت مند تھے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ بچے اتنی خرافات کرتے ہیں، مسجدوں میں کیا یہ بیانات نہیں سنتے؟ تو وہاں کے لوکل کارپوریٹر تھے نجیب ملا، انہوں نے کہا صاحب یہ بچے جو ہے جمعہ کے دن سب سے آخر رہتے ہیں، سڑک پہ نماز پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعت مشکل سے پڑھ کے نکل جاتے ہیں. تو ضرورت ہے کہ ان نوجوانوں کو نماز کی طرف، یقیناً جب وہ نماز کے پابند ہوں گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز تمام بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے. یقیناً جب وہ نماز کے پابند ہوں گے، جب وہ مسجدوں میں آنا جانا ان کا شروع ہوگا، تو وہ ہر طرح کی خرافات، ہر طرح کی برائی سے محفوظ رہیں گے. ابھی آخری بات ڈاکٹر پاٹنگر صاحب آپ سے کچھ خطاب کریں گے. ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مولانا معین مہک تو اچھی باتیں کرتے ہیں. میں مولانا شاکر صاحب نے بہت سی چیزیں کی، میرے من کی بات کہی. میں چند باتوں کو مولانا میں تفصیل سے کہوں گا جو آپ نے جو پوائنٹ نکل لگا کیے تھے. سب سے پہلے ہم ایک ماں اور ایک باپ کے اولاد ہیں. اگر میں ڈاکٹر ہوں، خون کا جانچ کیا جائے تو پتہ چلے کہ ہم سبھی جتنے بھی انسان دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی اولاد آدم و حوا کے ہیں، وہ سب خونی بھائی بہن ہیں. مولانا سب سے پہلا میں بھائیوں سے کہتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ہیں، اور دوسرا اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے کہ ان کے امت میں ہمیں پیدا کیا ہے. تو ہمارا کام کیا ہے؟ ان کی زندگی میں پورا اترے. اگر ہم ان کو زندگی جسے ہم سنت محمدی کہتے ہیں، اگر ہم نہ اترے تو اللہ کے احسان فراموش ہو رہے کہ نہیں؟
जिस अल्लाह के हम एहसान फरामोश हो रहे हैं, किस तरीके से वो अल्लाह हम पे एहसान करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले कहा कि वक्त आएगा कि मुसलमानों, हम सुन्नत मोहम्मदी अल्लाह की बातों से जब दूर हो जाएंगे तो वक्त आएगा तो तुम पे ऐसे हाकिम आएंगे जो जल्लाद होंगे, जो ना बच्चों का ख्याल करे ना बूढ़ों का ख्याल करेंगे, फिर तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होगी। अल्हम्दुलिल्लाह 4 लोगों से इस्लाम फैला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आई, अपनी खदीजा ने ईमान लाया, उनके भतीजे थे उमर ने उनके दोस्त, 4 लोगों से आज देखे 1/3 ऑफ दुनिया का मजहब बन गया है। आज दुनिया की अगर आबादी अब 8 बिलियन का हो तो 1/3 है, तकरीबन हम 300-400 करोड़ हो गए। वॉल्यूम में हम बहुत है लेकिन क्वालिटी में हम ये हो गए। हमारे मौलाना ने कहा ईमान, अमानत, बताओ सब बुराइयां हम में आई है। उस दिन पिछले साल गैर मुस्लिम जर्नलिस्ट आए थे, उन्होंने कहा इसमें कोई शक नहीं, हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया का 100 लोगों में सबसे बेस्ट इंसान हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। मैंने उनसे कहा आप मानते हैं लेकिन उन पे उनकी जिंदगी को की स्टडी करने की आपने कोशिश की? आपने नहीं किया। ये कसूर आपका नहीं, हमारा भी कसूर है कि हमने कभी उनको 2 मिनट में ये आखिर बोला मौलाना जो 2-4 बात के मंसूख उन्हीं बातों को मैं ला रहा हूँ। शाकिर साहब ने जो कहे तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि हम भी बताते नहीं, आप वही दीजिए, लोग जानते हैं जो अल्लाह अकबर बोलते गर्दन काटते हैं किसे की, या खुद की, या बॉर्डर में मरने वाले मुसलमान है और मारने वाले दोनों मुसलमान हैं। तो कसूर हमारा है। अल्लाह ने हमें आपकी उम्मती में लाए बगैर भी हजरत इस वक्त दावत का हम भूल गए। अब इस्लाह की जरूरत है। आप जितना भी काम करो मुसलमानों में इस्लाह करो। अब हमारी बुराई आप देख रहे हैं, हमारे बच्चे खराब हो रहे, हमारे लोग एक खराब हो रहे। मैं कहता हूँ किताब जो मौलाना की किताब जो है मोहम्मद के बारे में, मैं आज हम 70-80 है, कोई लिखता तो कोई नहीं आजकल, और लिखता उसको भी हम उसको प्रमोट नहीं करते। मैं आप सबसे कहूँगा आइए हम 10-10 किताबें तो लोगों में मौलाना के हम लेते, उसका हदिया दे दो उनको, शाल पेश कर दे। मैं हजरत महीना सबसे गुजारिश करूंगा कि मौलाना शाकिर नूरी साहब को फूल का देखिए हमारे बीच में पहले हजरत का हो जाए। मौलाना हजरत शाकिर नूरी साहब, अलहाज शाकिर नूरी साहब को मौलाना आप भी हाथ लगाइए।